Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اسی طرح ابھی تو فیس بک پہ تو بحث چل گئی ہے. وہ جناب ایک بندے نے یہاں تک سنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب انہوں نے کہا جی کتا کدھر لکھا ہے جی حرام ہے, گدھا کدھر لکھا ہے حرام ہے. جی جی تو ایسے پہلے میں مچھلی کا جواب دیتا ہوں, تھوڑی مچھلی تے لال کرا نا. جی قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا جو مردار ہے وہ حلال کر دیا. اچھا قرآن میں؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ذبیحہ تو ہے ہی نہیں ہے نا سمندر کے مردار کے لیے, سمندر کا مردار بھی حلال ہے. اچھا جی 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 ذبح کا تو چکر ہی نہیں ہے. ویسے سورہ المائدہ کے پہلے رکوع میں آیا ہے کہ مردار حرام ہے, لیکن سمندر کے مردار کو قرآن نے کہہ دیا حلال ہے, تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر یہ کتا ہو گیا, گدھا ہو گیا, یہ وہ ساری چیزیں جن پہ اجماع امت ہے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں, اگر کوئی چیز اجماع سے ثابت ہو جائے اس سے قرآن کی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی اپنی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. جو چیزیں اجماعی مسئلے ہیں, اگر آپ کہیں جی قرآن سے ثابت کریں کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی چاہیے, اگرچہ لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ میں پورا رکوع ہے, ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ بتائیں کہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قبلہ رخ کے علاوہ بھی کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. جب اختلاف آئے گا پھر دلیل ہوگی نا. جب ہم اتفاقی امر کو لے کے چل رہے ہیں پھر تو دلیل کی ضرورت نہیں. اجماع خود بڑی دلیل ہے. جی مردے کو قبلہ رخ دفنانا چاہیے, کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, ہم بھی مانتے ہیں نہیں ہے, نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, لیکن امت کا اجماع اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے. حدیثیں خود اجماع ہی کو نقل کیا گیا ہے نا. یعنی صحابہ کرام نے کوئی کتابیں لکھ کے تو اپنے بچوں کے حوالے نہیں کی تھی نا, بخاری مسلم بنا کے کہ جی انہوں نے دیکھنا. صحابہ نے حضور کو دیکھا, تابعین نے صحابہ کو دیکھا, تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا, نسل در نسل علم ٹرانسفر ہوا. تیسری صدی ہجری کے اندر آگے اس کو ریٹن فارم میں لے آیا گیا. یہ کوئی مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ وہ انہوں نے کوئی گھر بیٹھ کے کوئی دین بنا لیا تھا, ایسا تو نہیں تھا. تو وہ علم ٹرانسفر ہوا ہے, وہی کتابی شکل کے اندر ہے. تو اجماع ہے, جو اجماع کے ساتھ چیزیں ثابت ہیں ان کو تو جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے. خام خواہ بھی مطلب ایک رون مارتے ہیں اور پھر سوالات ایسے کر کے مسلمانوں سے وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ مسلمان خود بھی مان رہے ہوتے ہیں, وہ سوال کرنے والے بھی مان ہوتے ہیں, پھر ہمیں کس چیز کی دوست دیتے ہیں. جو اتفاقی مسئلے ہیں ان کے اوپر تو بات کرنی نہیں چاہیے, اختلافی مسائل پہ ہونی چاہیے. جی اچھا, اس کو سمندری جانور ہے نا کہ قرآن مجید میں بلکہ ایون کہ حدیث میں بھی کہیں ڈفرینشیشن نہیں ہے. بہت سارے ایسے سمندری جانور ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نقصان دہ ہیں, جیسے جیلی فش ہے, اسٹار فش ہے. تو قرآن مجید نے تو الٹیمیٹلی ان سب کو ایک ہی سرکل میں ان کو حلال قرار دیا ہے. تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیکڑا حلال ہے, کیکڑا حلال ہے, بہت سارے کہتے ہیں حرام ہے. بہت کم لوگ جو کہتے ہیں, لیکن قرآن کی دلیل موجود ہے حلال ہے. جی جھینگا مچھلی بھی حلال ہے. باقی رہ گئے جیلی فش کے, باقی الحمدللہ ساڑھے بزرگوں نے زمانے جیلی فش دریافت بھی نہیں سی ہوئی, چونکہ بزرگوں کو سائنس کا علم نہیں سی. اللہ نے بھی انتظار کیتا کہ جب سائنس کا علم آئے گا لوگ خود جج کرن گے. تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بکری, گائے, اگر ان میں بھی کوئی ایسی بیماریاں آ جائیں جس کی وجہ سے صحت کو نقصان ہو تو آپ لوگوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ آپ نہ کھائیں. حرام کے اعتبار سے نہیں, اس اعتبار سے. جیلی فش میں بھی اگر کسی ایک خاص پورشن کے اندر کوئی پوائزن پایا جاتا ہے اس کو ریموو کر کے باقی چیز کھا لی جائے تو کوئی حرج نہیں. لوگ تو یار سانپ بھی کھا رہے ہیں, اس کی بھی وہ کہتے ہیں جی سری کاٹ دیں, اور حالانکہ سانپ تو حرام ہے, اور دم کاٹ دیں تو باقی بیچ والا حرام ہے. تو اس طرح جیلی فش بھی یا اس قسم کی جو چیزیں جن میں پوائزن والی چیزیں وہ ریموو کر کے آپ باقی کھائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ترکیب. کہتے ہیں نا جی وہ قطبین پہ نماز کا مسئلہ, تو مسئلہ اسی ٹائم اٹھا ہے جب مطلب سائنس ترقی کر گئی ہے, 24 گھنٹے کے دن رات بن گئے, تو اسی کو ٹینشن لیندے ہو.